خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی ایک مشہور سورت سورہ توبہ کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں کچھ باتیں قرآن و سنت کے حوالے سے آپ حضرات تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ ہم بہت بہت مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں تمام اراکین کو اور تنظیم اصلاح معاشرہ سے جڑے ہوئے ان تمام لوگوں کو جو اس کی نشر و اشاعت میں ہمہ لگے رہتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ بڑی دل جمعی کے ساتھ اور بڑے مخلصانہ انداز میں تنظیم اصلاح معاشرہ کے اس تدریسی کام کو جاری رکھتے ہیں عالی جناب عزت مآب سید شاہد صاحب قبلہ۔ ادھر ہمارے عالی جناب عزت مآب سید مسعود صاحب بھی تشریف فرما ہیں، علی جناب احتشام صاحب بھی ہیں، وغیرہ تمام لوگ، الحاج مجیب الرحمن صاحب بھی ہیں، دیگر حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ ان تمام تر لوگوں کا کافی تعاون ہے اس کے چلانے میں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور اصلاح معاشرہ کے پیغام کو عام سے عام تر فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے ایمان و عقائد کو محفوظ رکھے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، چلا ایسے تیغے دو دم غوث اعظم، چلا ایسے تیغے دو دم غوث اعظم کہ عادا کے سر ہوں قلم غوث اعظم، چلا ایسے تیغے دو دم غوث اعظم کہ عادا کے سر ہوں قلم غوث اعظم، اور یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سید صاحب قبلہ بہت جلدی اشعار کی طرف اشارہ کر دیے کہ آنے والا نتیجہ اس کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ مزید اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور جو مہینہ چل رہا ہے، ہم لوگ اس مہینے کو ویسے تو ربیع الاخر کہتے ہیں، لیکن اس ماہ کی ایک خاص تاریخ ہے جو سارے ہندوستان میں کیا دوسرے ممالک میں بھی رائج ہے، 11ویں شریف۔ اس تاریخ سے اس مہینے کو ہم زیادہ یاد کرتے ہیں، اور نسبتاً فضیلتاً اس ماہ کو ربیع الغوث بھی کہتے ہیں۔ جی، ربیع الغوث بھی کئی آپ نے دیکھا ہوگا لکھتے وقت جو ہے رجسٹر وغیرہ میں ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الغوث اس طرح بھی کہتے ہیں، تو اس کے کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ نسبت کی بنیاد پر۔ اور ہم سب الحمدللہ نسبت والے ہیں اور سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین کی حیات طیبہ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، تو سب سے پہلے جو میں نے آیت پڑھی ہے اس آیت کا ترجمہ پیش کروں تاکہ اس ترجمے کے ذریعے سے مقصود کی طرف اشارہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس میں دو ٹکڑا ہے، اللہ تعالی سے ڈرنا اور سچوں کی صحبت اختیار کرنا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا وہ سچے لوگ کون ہیں جن کی تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا، اور سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فرمایا ہے، مومنین نہیں فرمایا، کیونکہ مسلمان تو بہت ہیں دعویٰ اسلام رکھنے والے۔ تو اگر علی الاطلاق کہہ دیا جاتا کہ مومنوں کے ساتھ رہو، تو مومن تو ایسے بھی ہیں جو عند اللہ مومن نہیں ہیں، مگر صرف ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور وہ اپنے عقائد کفریہ قطعیہ کی روشنی میں صحیح معنوں میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو سچے کون لوگ ہیں جن کی صحبت کی طرف اللہ تعالی ہمیں حکم فرما رہا ہے کہ آپ سچوں کے ساتھ رہو، اللہ سے ڈرو۔ ایک بہت ہی بڑے مفسر ہیں حضرت فقیہ ابو اللیث الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اپنے وقت کے مفسر ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، اور ان کی تفسیر کی جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے تفسیر سمرقندی۔ وہاں کے رہنے والے تھے تو اسی طرح منسوب کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے تعلق سے بڑی پیاری بات لکھی ہے اور وضاحت فرمائی ہے اس کی۔ سب سے پہلے انہوں نے کونوا مع الصادقین، یعنی اللہ سے ڈرو، تو اپنے رب کو تو ہر ایمان والا پہچانتا ہے، مطلب اللہ اپنے رب پہ ایمان رکھتا ہے، تو اللہ سے ڈرنے کا اور اللہ تعالی کی خشیت کا جو اپنے دل میں ہمیں رکھنا ہے، وہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کے ڈرنے کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے رب تبارک و تعالی کے احکام کی تابعداری اور اس کی فرما برداری کرنا، یہ ہے اللہ تعالی سے ڈرنا۔ کیونکہ اگر خدائے وحدہ لا شریک کا ڈر ہمارے سینوں میں نہ ہو تو آدمی غافل ہو جایا کرتا ہے اور اس کی توجہ اپنے رب کی طرف سے ہٹ جاتی ہے، اور جس بندے کی توجہ اس کے رب کی طرف سے الگ ہو جائے تو خدائے تعالیٰ کی رحمت کی توجہ بھی اس کی طرف سے اٹھ جایا کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی آیت کریمہ میں فَاذْكُرُونِی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، تو خدائے تعالیٰ کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تسبیح و تحلیل کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا سکتا ہے، مگر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا فَاذْكُرُونِی بِالصَّلَاةِ، یعنی تم مجھے یاد کرو نماز کے ذریعے سے۔ تفسیر لکھے کہ یعنی نماز پڑھنا یہ اپنے رب کو یاد کرنا ہے، نماز بجا لانا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی تابعداری ہے، اس کی فرما برداری ہے اور اپنے رب کی تعظیم و توقیر ہے۔ تو تفسیر میں لکھا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور یاد کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرنا، اپنے دل سے اللہ کو یاد کرنا، اور تمام بدن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ ذکر باللسان یعنی زبان سے یاد کرنا، ذکر بالجنان یعنی قلب سے یاد کرنا، اور ذکر بالجوارح یعنی تمام اعضاء سے اللہ کو یاد کرنا۔ تو نماز اللہ تعالیٰ کے ذکر
اور اس کے یاد کا ایسا ذریعہ ہے کہ ذکر کے جو 3 چیزیں ہیں وہ نماز میں تینوں موجود ہیں، یعنی نماز ان تینوں کا جامع ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو زبان بھی اس کے ذکر میں مشغول ہے اور دل بھی اس کے ذکر میں مشغول ہے اور سارے بدن اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ تو فرمایا فاذکرونی، مجھے نماز کے ذریعے سے یاد کرو، کیونکہ اگر اللہ کی یاد نہ ہوتی اور رب تبارک و تعالی کی یاد اس کے سینے میں اگر نہ ہوتی تو وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، بلکہ جو غافل ہو جائے وہ تو ایمان لانے سے بھی محروم رہ جائے گا، جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائیں۔ تو معزز سامعین کرام، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کو اس کو یاد رکھنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا، یہ نماز بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کے سوانح اور ان کی سیرت میں ہم نے آپ نے پڑھا ہوگا کہ بزرگوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ یہ رات کی تاریکیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سکون کے لیے اور آرام کے لیے بنایا ہے، اور دن کے اجالے میں اللہ کے بندے رزق حلال کو زمین پر پھیل کر کے تلاش کریں، اپنا رزق تلاش کریں، اللہ کا فضل تلاش کریں، رزق تلاش کریں۔ مگر اس رات کی تاریکیوں میں بھی اللہ کے نیک بندے اس رات کی تاریکی میں، سخت اندھیرے میں بھی، جسے اللہ تعالی نے آرام، سکون، چین کے لیے بنایا ہے، اس وقتوں میں بھی خدا کا نیک بندہ بیدار ہو کر رات بھر سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتا ہے۔ یہ خدا کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ بے شک اور وہ لوگ جو رات کو گزارتے ہیں کس کے لیے؟ لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے لیے گزار رہے ہیں، وہ راتیں کاٹ رہے ہیں، راتیں بتا رہے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ اور کس حال میں؟ ہم جیسوں کہ جو حالات ہیں آج کی اس دنیا میں اور آج کے اس وقتوں میں، کہ ہماری بھی راتیں گزرتی ہیں، مگر کن چیزوں میں گزرتی ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں۔ شاید اللہ کوئی نیک بندہ ہو جو عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو رہا ہو، پھر فجر کی نماز میں جگ جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ پابندی کی توفیق عطا فرمائے کہ آدمی جب عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کر کے سوتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے آدھی رات شب بیداری کی، اور جب فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے تو ایسا ہی ہے گویا کہ پوری رات شب بیداری کی اس نے۔ اور ان فضیلتوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اکثر گزارا اوقات ہم اس طرح اشارہ نہیں کر رہے ہیں، بس ایک باتیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں ٹی ویوں میں یا موبائل وغیرہ میں ہم ٹپ ٹپ یہ کر کے اپنے رات کے اس چین و سکون کے ایام کو بھی گزار دے۔ اگر ہم سو جاتے ٹائم پر تو یقیناً فجر کی نماز میں بیدار بھی ہو جاتے، مگر ان چیزوں میں ہمارا وقت گزرتا ہے، گناہ اور معصیت میں، اور عام انسان اور اللہ والوں میں فرق کیا ہے؟ یہی فرق ہے کہ عام لوگوں کی جو زندگی گزر رہی ہے رات کے وقتوں میں گناہوں معصیت میں وہ اپنی رات کاٹ رہے ہیں، اور اللہ والے گناہوں سے بچ کر محض اللہ کی یاد میں راتیں بتا رہے ہیں۔ تو کہا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، کس حال میں؟ گناہوں معصیت میں نہیں، سجدہ، سجدے کی حالت میں رات گزارتے ہیں، وقیامہ، اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، انہی سچوں کے ساتھ رہو، کیونکہ ان سچوں کے ساتھ رہو گے تو ان کی صحبت تمہیں سچا بنا دے گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے ساتھ رہو۔ معزز سامعین کرام، اولیاء کرام کی حیات مقدسہ پر زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کر سکے، مگر ایک بات کہتا ہوں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنًا وَمَعْدِنُ التَّقْوَىٰ قُلُوبُ الْعَارِفِينَ۔ یہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک مخفی اور پوشیدہ خزانہ ہوا کرتا ہے، ہر چیز کا۔ اب وہ اشیاء کتنے ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، وہ بے حد و بے شمار ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک مخفی خزانہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَعْدِنُ التَّقْوَىٰ قُلُوبُ الْعَارِفِينَ، اور تقوی کا خزانہ اولیاء کرام کے دل ہوا کرتے ہیں۔ وہ بھی دل بھی ایک چیز ہے، اور اولیاء کرام اور عارف باللہ جو اللہ کی ذات و صفات میں ہمیشہ مستغرق ہیں، ریاضت و مجاہدہ و مراقبہ میں ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کا دل تقوی کا خزانہ ہوا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صحبت اولیاء کرام، صوفیاء کرام میں رہنا اپنے دل کو تقوی کا خزانہ بنانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، انہی لوگوں کے ساتھ رہو کہ ان کا دل تقوی کا خزانہ ہوا کرتا ہے۔ یہ خود بھی متقی ہیں اور تمہیں متقی پرہیزگار بناتے بھی ہیں۔ علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام ہمارے دلوں کی ایسے ہی حفاظت کیا کرتے ہیں جیسے چٹیل میدان میں درخت کا ایک پتا پڑا ہو کہ ہوائیں اگر چلیں تو ان پتوں کو اڑا کر کے لے جائیں، مگر اس پتوں پر جب وزنی پتھر رکھ دیا جائے تو پھر ہوائیں نہیں اڑا پاتی ہیں۔ اسی طرح اولیاء کرام ہمارے دل کو اسی طرح ہمارے دل کی حفاظت کیا کرتے ہیں کہ چیز سے، بد مذہبیت سے، گمراہی سے، شیطانی وسوسوں سے وہ ہمارے قلب کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رہو جو تمہارے دلوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو وہ فقیہ ابو اللیث الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اے مَعَ الَّذِينَ صَدَقَتْ نِيَّاتُهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ رہو جن کی نیتیں سچی ہیں، جن کی نیتیں سچی ہیں۔ وَاسْتَقَامَتْ قُلُوبُهُمْ وَأَعْمَالُهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ رہو جن کی نیتیں سچی ہیں، جن کے دل مستقیم ہیں اور جن کے اعمال مستقیم ہیں۔ مطلب ان کا دل بھی سیدھی راہ پر ہے، ان کے اعمال بھی سیدھی راہ پر ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جن کی نیتیں سچی، جن کے اعمال اچھے، جن کے قلب صاف ستھرے ہیں، کہ ایسے صاف ستھرے دل اور ایسے اچھے اعمال اور سچی نیت والوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارے بھی قلب صاف اور ستھرے ہو جائیں گے۔ کن چیزوں سے؟ گناہ سے، معصیت سے تیرے بھی قلب صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اور اس کے بعد فقیہ ابو اللیث الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تفسیر یہ بیان کی کہ جن کی نیتیں سچی ہوں اور جن کے دل مستقیم یعنی سیدھا درمیانی پر ہوں، اور ہم صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، اور صراط مستقیم ہی سیدھی راہ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ وہ سیدھی راہ پر ہم چلنے والے ہیں، اولیاء کرام اسی راہ پر قائم ہیں، وہ خود بھی قائم ہیں اور ہمیں اسی راہ کی طرف بلانے والے بھی ہیں۔ ایک بات میں بتاؤں، ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید ان کے ساتھ چل رہے تھے، غالباً یہ 556 ہجری کا واقعہ ہے، 15 جمادی الاول، اور بہجت الاسرار شریف میں جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو روایتیں منقول ہیں، اور وہ کتاب بڑے مستند کتاب ہے، بلکہ کہنے والوں نے یہاں تک کہا ہے کہ بہجت الاسرار شریف جو خاص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایات منقول ہیں، اس کتاب کے تعلق سے فرمایا کہ اس کی روایت کی بھی وہی حیثیت ہے جیسے صحیح بخاری شریف کی روایت کی حیثیت ہے۔ اس لیے اور وہ شیخ
ابن تیمیہ جو 700 ہجری کا بڑا بدترین شخص تھا، اللہ کی ذات و صفات کے متعلق اس نے بہت ہی بدعتیں اور نئے نئے عقیدے گڑھے، جس سے وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اس نے۔ اور اس کے بارے میں ہمارے فقہا نے فرمایا ہے کہ وہ ضال مضل، یعنی گمراہ اور گمراہ گر ہے، شیخ ابن تیمیہ۔ اب اس کی طرف اشارہ ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی نظروں میں کسی کو جلدی اللہ کا ولی تصور نہیں کرتا تھا۔ اتنے بڑے نقاد کا نام ہے کہ جس نے اللہ کی ذات میں تعویل کر دی، وہ بہت جلد کسی کی ولایت تسلیم کر لے، مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کرامتیں ہیں بہجت الاسرار شریف کے تعلق سے، اس کتاب کو اس نے تسلیم کیا کہ اس کی تمام تر روایتیں صحیح و مسند ہیں، بخاری شریف کی طرح مستند ہیں۔ تو ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ اتنے بڑے منکر کا غوث پاک کی کرامت کو مان لینا، یہ خود غوث پاک کی ایک کرامت ہے۔ جو اتنا بڑا منکر ہے اس نے کرامت مان لیا، یہ غوث پاک کی ایک کرامت ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ان کے ساتھ چل رہے تھے، تو چلتے چلتے انہوں نے کہا، جمعہ کا دن تھا اور مسجد کی طرف جا رہے تھے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے، تو چلتے چلتے انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ جب حضور اور دنوں میں اس راستے سے گزرتے ہیں تو زیارت کرنے والوں کی بھیڑ، ان کا ہجوم، سلام مصافحہ کرنے والوں کا ہجوم لگ جایا کرتا ہے، آج تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ اپنے دل میں سوچ رہے تھے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا، دیکھ کر کے تبسم فرما دیا۔ اب تبسم فرمانے کے بعد اتنے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی مصافحہ کے لیے کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے اور غوث پاک کے درمیان بہت سارے لوگ حائل ہو گئے اور میں دور ہو گیا، اتنے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ پھر کہنے لگے وہ، کرے تو وہی وقت صحیح تھا جب تنہا تنہا ہم چل رہے تھے، کہ کم سے کم سرکار غوث پاک کی معیت میں تو چل رہے تھے، ابھی تو بات کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے۔ وہ سوچنے لگے۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اور سننے کے بعد پھر تبسم فرمایا، اور جب تبسم فرمایا تو ساری بھیڑ چلی گئی، ساری بھیڑ ختم ہو گئی۔ اب یہ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، چند لمحوں میں لوگوں کا تانتا لگ گیا اور چند ہی لمحوں میں ساری بھیڑ ختم ہو گئی۔ کہا کہ سرکار یہ معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، غوث پاک کا مسئلہ ہے۔ کہا کہ سنو، سارے لوگوں کا دل میرے قبضے میں ہے، اللہ اکبر، سارے لوگوں کا دل میرے قبضے میں ہے، میں جب چاہوں لوگوں کو اپنی طرف سے پھیر دوں اور میں جب چاہوں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دوں۔ یہ فرمایا کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ انگلی سے پاک ہے۔ یہ حدیث جو ہے متشابہات میں سے ہے، تو یہ مراد یہ والی انگلی نہیں ہے، یہ اللہ کے شان کے مطابق مطلب یہ ہے کہ دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس دل کو جدھر چاہے پھیر دے، ایمان کی طرف پھیر دے یا کفر کی طرف پھیر دے، یہ اللہ کو اختیار ہے۔ اسی لیے سرکار یہ دعا ہمیشہ مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے میرے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اسلام پر ثابت قدم رکھ، میرے دل کو ثابت رکھ۔ اور یہ دعا ہر مسلمان کو مانگنا چاہیے کہ ہمارا جو دل ہے وہ اللہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان، یعنی جب اللہ چاہے پھیر دے۔ اور یہ صفت غوث پاک میں کیسے آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کے اندر وہ قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دل کو ان کے قبضے میں کر دیا ہے۔ اور جب اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے تو پھر میرے سرکار کی کیا شان ہوگی، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ غوث پاک نے فرمایا کہ لوگوں کا دل میرے قبضے میں ہے، جب چاہوں پھیر دو اور جب چاہوں اپنی طرف متوجہ کر دو۔ یہ سرکار غوث پاک کا فرمان ہے۔ تو فقی ابو اللیث الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کونوا صادقین کا مطلب ہوا
کہ جن کی نیتیں سچی ہیں، دل ان کے مستقیم ہیں، ان کے اعمال مستقیم ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہو۔ اور دوسری تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یعنی المہاجرین والانصار الذین صلوا الی القبلتین، ان لوگوں کے ساتھ رہو، یعنی ان مہاجرین اور انصار کے ساتھ رہو جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔ توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان یہ بھی کی گئی تھی کہ حضور جب آخری نبی تشریف لائیں گے تو ان کی ایک صفت یہ بھی ہوگی کہ وہ امام القبلتین ہوں گے، یعنی دو قبلے کا امام ہوں گے۔ اس میں سے جو حجاج کرام ہیں وہ مسجد قبلتین کے الحمدللہ زیارت بھی کیے ہوں گے، کہا کہ دو قبلوں کا امام ہوں گے۔ تو حضور جب مدینہ شریف آئے ہجرت کر کے تو 16 یا 17 مہینہ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھے، تو بیت المقدس کی طرف جب سرکار نے نماز پڑھی تو یہودیوں کا طعن شروع ہو گیا، کہا واہ، لائے ہیں اپنا اسلام اور قبلہ بنا رہے ہیں ہمارا، یعنی ہم ادھر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ اپنا دین لائے ہیں تو ان کو ان کی طرف نماز پڑھنی چاہیے، ہمارا قبلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ مطلب سرکار جب موافقت فرمائے تو طعن، اور جب دوسرے طرف پھر جائیں تو طعن، یعنی کسی میں بچاؤ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے ان لوگوں کو جب قبلہ کا حکم ہوا اور یہ طعن شروع کر دیا، کرے دیکھو ان کا تو کوئی دینی دھرم نہیں ہے، کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ساری جہتیں اور سمتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو اللہ جس طرف چاہے ہمارے چہروں کو پھیر دے، اور جب اللہ جس طرف پھیر دے تو سارے ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے نبی کی اقتداء میں اسی طرح پھر جائیں۔ تو دو قبلے کی طرف امامت کرنا یہ اسلام کی طرف زیادہ بلانے والا تھا کہ کون حضور کے پیروی کرتا ہے اور کون حضور کے پیروی سے انکار کر دیتا ہے۔ اب تم جب توریت کا دعویٰ رکھتے ہو تو تم کو ماننا چاہیے، تو یہ باتیں چھپا دیا۔ اسی لیے قرآن نے جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہا کرتے تھے، توریت کا عالم کہا کرتے تھے، جب اس طرح کی جہالت کی ان لوگوں نے کہ بھائی سرکار نے جب تک چاہا مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا، جب اللہ نے چاہا، حضور نے چاہا، تو حضور کی چاہت کے مطابق اللہ نے کعبہ کو قبلہ بنا دیا، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو قرآن نے کہا سیقول السفہاء، اب کہیں گے بیوقوف لوگ۔ تو پڑھے لکھے کو بیوقوف کرنا یہ کوئی ہمارا لفظ نہیں ہے، یہ قرآن میں مذکور ہے۔ الجہال یعنی جاہل لوگ کہیں گے، تفسیروں میں ہے، اب اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا۔ کہا کہ انصار بھی سچے ہیں اور وہ مہاجرین بھی سچے ہیں جنہوں نے حضور کی اتباع میں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، ادھر پھرے تو ادھر نماز پڑھی، سرکار کعبہ کی طرف پھرے تو کعبہ کی طرف نماز پڑھی، ان سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ یہ نبی کے اتنے بڑے سچے پیروکار ہیں کہ سرکار کی ہر عمل پر جینے مرنے کو تیار ہے۔ ادھر پھرا تو ادھر پھر گیا، الی یوم القیامہ تمہارا قبلہ خانہ کعبہ رہے گا۔ اب اگر قبلہ کے علاوہ کسی دوسرے قبلے کی طرف بغیر شرعی مجبوری کی کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر قبلہ کی تحقیر کر دی اس نے کہ سرکار نے، اللہ نے جس کو یعنی خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا ہے، اگر اس کی توہین کی نیت سے کسی دوسرے طرف نماز پڑھے تو فاسقی نہیں، کافر بھی ہو جائے گا۔ یہ قبلے کی شان ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان لوگوں کے ساتھ رہو۔ اور اس کے بعد فرمایا ایک تفسیر میں فقی ابو اللیث الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت کریمہ کے تعلق سے کونوا مع الصادقین، یہ کونوا مع الصادقین کی ایک تفسیر میں یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، مع الصادقین فی ایمانہم، یعنی جو اپنے ایمان میں سچے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان میں کون سچے ہیں؟ مفسر کی عبارت ہے، ہم نہیں کہتے، وہ فرماتے ہیں
فقیب اللیث الحنفی یعنی ابا بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی جو اپنے ایمان میں سچے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ابو بکر کے ساتھ ہو جاؤ، عمر کے ساتھ ہو جاؤ، عثمان کے ساتھ ہو جاؤ، مولا علی کے ساتھ ہو جاؤ، خلفائے راشدین مہدیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صحبت میں رہو کہ وہ خود بھی سچے ہیں اور تمہیں بھی سچا بنانا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ منافقین کو رد کرنا تھا۔ ابھی ہم نے کہا تھا کہ ایمان والے تو بہت سارے ہیں، یہ سب اپنے ایمان میں سچے ہیں، اور ان لوگوں کی کیا شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کی صداقت کی گواہی قرآن میں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ و رسول کے جو سچے پیروکار ہیں، جو ان کے سچے تابعدار ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہماری دنیا بھی بہتر رہے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر رہے گی۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو، یہ قرآن کے، اللہ سے ڈرو بھی اور سچوں کے ساتھ رہو بھی۔ اب سچوں کے ساتھ رہنے میں یہ تمام اولیاء کرام بھی داخل ہیں۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب یہ بزرگ بنفس نفیس حاضر تھے، کہا گیا ان لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو یہ منافقین کو رد کرنا تھا کہ یہ اپنی زبان سے خالی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ان کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ رہو گے تو ایمان محفوظ نہیں رہے گا اور انہی کی طرح منافق بن جاؤ گے۔ اور منافق کے بارے میں کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے، معاذ اللہ رب، سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ کہ ان لوگوں کے ساتھ رہو، جنت جن کا مشتاق ہے ان لوگوں کے ساتھ رہو۔ اور یہ ہستیاں تو ویسی ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی وہ 10 ہستیاں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول نے انہیں دنیا ہی میں قطعی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وہ خود بھی جنتی ہیں اور تمہیں بھی جنتی بنانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم اور مرید حضرت شیخ ابو محمد بطائحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ان کے گھر میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ 4 لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں پر 4 لوگوں کو میں نے پایا، تو سرکار غوث پاک میرے شیخ عبد القادر نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ ان لوگوں سے ملاقات کرو اور اپنے بارے میں ان لوگوں سے دعا کرواؤ۔ اولیاء کرام سے دعا کروانا چاہیے، ہماری دعا قبول ہو نہ ہو، مگر روایت بخاری کے مطابق اللہ والوں کی شان یہ ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، کہ میرا محبوب بندہ اگر مجھ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، تو میں ضرور عطا کر دیا کرتا ہوں، میں اس کو دے دیتا ہوں۔ دعا کروانا چاہیے، عالم سے، شیخ سے، پیر سے دعا کروانی چاہیے اور ان کی صحبت میں رہنی بھی چاہیے۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ جائیے ان لوگوں سے ملاقات کیجیے اور اپنے بارے میں ان سے دعا کروائیے۔ جب یہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے سرکار غوث پاک کے خادم، تو ان میں سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ خوشخبری ہو آپ کو۔ کہا حضور کس بات کی خوشخبری؟ کہا کہ اس بات کی خوشخبری ہے کہ تم ایسے شخص کا خادم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے زمین نرم ہو یا جنگل ہو یا دریا ہو یا پہاڑ ہو، اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ تم ایسے شخص کا خادم ہو کہ اس کے ذریعے سے اللہ زمین کی حفاظت کرتا ہے، پہاڑوں کی حفاظت کرتا ہے، دریاؤں کی حفاظت کرتا ہے، ایسے شخص کا تم خادم ہو۔ اس کے بعد وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اسی کی دعا سے، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے، کہا اسی کی دعا سے اللہ تعالیٰ مخلوق پر رحمت فرماتا ہے۔ ایسے شخص کا خادم ہو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انہی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور انہی کے سائے تلے رہتے ہیں اور انہی کے دائرے کے تحت ہم رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بیان فرماتے ہیں کہ اتنا کہنے کے بعد وہ چلے گئے۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اپنے اس خادم کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو
ان لوگوں نے جو تم سے کہا ہے وہ کسی کو مت بتانا۔ یہ سرکار غوث پاک کا تواضع ہے۔ اور آج کچھ جو ہے بناوٹی اور مصنوعی شیخ پیر صوفی جو اپنی عبادت کا تذکرہ کم اور کرامت زیادہ بیان کروائیں گے، کچھ خادم رکھ لیں گے پیسہ ویسا دے کر کے کہ جائیے دن بھر میری کرامت بیان کیجیے تاکہ لوگ متاثر ہوں اور میری طرف آئیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن غوث پاک کی شان کیا ہے کہ ہمارا یہ راز کسی پر فاش مت کرنا، کہ اللہ نے مجھ کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ اللہ میرے سبب سے زمین کی حفاظت کرتا ہے اور پہاڑوں کی حفاظت کرتا ہے، جنگلوں کی حفاظت کرتا ہے، میرے سبب سے یہ بات کسی کو مت بتانا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضور وہ تھے کون؟ وہ جو آئے تھے وہ تھے کون؟ فرمایا کہ وہ کوہ قاف کے بڑے اولیاء کرام میں سے آئے ہوئے تھے، کوہ قاف کے بڑے اولیاء کرام میں سے آئے ہوئے تھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ضرور ان سے تم محبت و عقیدت رکھنا، بڑے اولیاء کرام میں سے۔ جیسے کہ ایک شخص کسی پیر کے پاس گیا مرید ہونے کے لیے، تب غوث اعظم کا زمانہ بھی موجود تھا، جب مرید ہونے کے لیے گیا کہا کہ اسے مرید کر لیجئے، کہا کہ دربار غوث چھوڑ کر کے ادھر آ رہے ہو، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ بحر کو چھوڑ کر کے نہر کی طرف آ رہے ہو، سمندر وہاں موجود ہے وہاں چلے جاؤ، یعنی آپ جو ہے سلسلہ قادریہ غوث اعظم کے مرید بن جاؤ، نہر کی طرف کیوں آ رہے ہو؟ ان کا قدم تو ہماری گردنوں پر ہے، ادھر آ رہے ان کا قدم تو ہماری گردنوں پر ہے۔ یہ شان والے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو فرمایا فقی ابو اللیث الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وکونوا مع الصادقین میں کہ عمر کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، علی کے ساتھ، ان کے ساتھ رہو کہ یہ اپنے ایمان میں سچے بھی ہیں اور جو ان کی صحبت میں رہے گا اسے بھی یہ سچا بنا دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو، کہ نیکوں کی صحبت ہمیں نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت ہمیں برا بنا دیتی ہے، اس لیے ہم نیکوں کی سنگت اور صحبت اختیار کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی عبادات، ان کے ریاضات کا تذکرہ کیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں مجاہدہ کر رہا تھا تو کبھی کبھی مجھے اونگ آ جا رہی تھی، تو جب مجھے اونگ آتی تھی تو غیبی آواز آتی تھی کہ اے عبد القادر، کیا میں تجھے سونے کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ، کیا میں تجھے سونے کے لیے پیدا کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب اس آواز کو میں سنتا تھا میرے دل کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی۔ یوں ہی عشاء کی وضو سے 40 سال فجر کی نماز تھوڑی پڑھے، یہاں تو عبادت میں اونگ بھی اللہ کو گوارا نہیں، اور ہم تو 24 گھنٹہ بے خبر بستر استراحت پر۔ اور جب مؤذن نے فجر کی اذان دی تو موٹا کمبل اور اوپر سے ڈال لیا، اور جب صبح اٹھے فجر کی نماز پڑھے کہ اذان کہاں سنائی دی؟ یہ حال ہے، سمجھے کہ اذان کہاں سنائی دے؟ اب آپ کو اذان سے کیا دینا، آپ کو نماز سے مطلب ہے۔ تو یہ فرق ہے، بزرگان دین کے مقام و مرتبہ کو اللہ یوں ہی بلند نہیں فرماتا ہے، وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ کے لیے وہ فنا کر دیتے ہیں، اور جب وہ فنا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں اتنا مقبول کرتا ہے، انہیں اتنا اٹھاتا ہے کہ روایت بخاری شریف کے مطابق یودع لہ القبول فی الارض، یعنی ان کا مقام یہ ہوا کرتا ہے کہ ان کی مقبولیت اللہ تعالیٰ زمین میں رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے تو ہم پیاسوں کی طرح ان کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ ایک آخری بات میں بتانا چاہوں، سرکار امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے فتاوی رضویہ شریف، اور یہ فتاوی رضویہ ہندوستان میں کہہ لیجئے بقائے مذہب حنفی ہے، یعنی حنفی مذہب کا تحفظ ہے۔ جو مسائل ہم حنفیوں کے لکھے ہوئے ہیں، اگر یہ کتابیں نہ ہوتی تو مسائل سے ہم لا علم رہ جاتے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی حقیقت ہے۔ اپنے فتاوی میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ انبیاء کرام کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ اگر انبیاء کرام سو بھی جائیں تو بھی ان کی جو ہے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے نیند سے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے خود بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا
کہ الانبیاء تنام اعینہم ولا تنام قلوبہم، کہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل ان کا بیدار رہتا ہے، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں ان کا دل بیدار رہتا ہے، تو غفلت ہوئی نہیں، اور غفلت کی نیند ناقض وضو ہے۔ تو انبیاء کے حق میں متفق علیہ مسئلہ ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بزرگ کے حوالے سے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے بھی ایسے ہیں جن کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ انبیاء کرام کے صدقے اور طفیل سے، یعنی ہمارے پیغمبر کے صدقے اور وسیلے سے ان کا بھی وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا ہے، اور انہی میں ایک ہستی سیدنا عبد القادر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، کہ ان کے فرمایا کہ ظاہر یہی ہے کہ غوث پاک کا بھی وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کی آنکھ سو رہی ہے اور دل اللہ کے ذکر میں ہمیشہ بیدار ہے، ہمیشہ بیدار ہے۔ تو جس کی کیفیت اس طرح کی ہو، اسی لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ میں ایک رقعہ دیا گیا، اور میں نے اس کو کھول کر کے دیکھا تو بڑی لمبی فہرست تھی، جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی اس فہرست کو میں دیکھتا تھا، اور اس میں میرے مریدین کا نام لکھے ہوئے تھے، مگر غیبی آواز آئی کہ عبد القادر، اس فہرست میں جتنے آپ کے مریدین ہیں میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ سرکار غوث پاک اپنے مریدوں کے ضامن ہیں، تو جن کا دل اولیاء کی طرف پھرا ہو وہی تو اولیاء کرام سے محبت کرے گا، اور جو اپنے اوپر ٹھان لیا ہے کہ ہم کو ماننا ہی نہیں ہے کہ نہیں، دلائل دیکھنے کے باوجود چڑھتے سورج کو دیکھ کر کے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یار سورج روزانہ صبح کو نکلتا ہے، شام کو ڈوب جاتا ہے، کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کائنات کا چلانے والا ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہے ذات خدا جو ایک ہے، یعنی اس کے ایک ہونے پر یہ سورج گواہی دے رہے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی لیے نا قرآن میں آیا وَلَوْ كَانَ آلِهَةٌ فِيهِمَا لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو ضرور فساد اور اختلاف ہو جاتا۔ ایک خدا چاہتا ہے کہ سورج کو نکال دیں، اور دوسرا چاہتا ہے کہ ہم سورج کو نہ نکلنے دیں، لیکن ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ اسے کیا پتا چلا کہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے جس کی حکمرانی کائنات پر ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ملکیت اللہ ہی کی ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، تو دلائل واضحہ دیکھنے کے باوجود بھی اگر وہ اس کی شخصیت کا قائل نہیں ہوا، سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے قلب سے یا تو ایمان کی روشنی چھین لی ہے، یا رحمت سے جدا کر دیا ہے، یا اس کا ایمان ہی سلب کر لیا گیا۔ تو جب دل تاریک ہوتا ہے تو روشنی قبول نہیں کرتا ہے، اور جب دل روشن ہوتا ہے تو روشنی قبول کرتا ہے۔ ہم اللہ والے کی صحبت میں رہنے والے ہیں، اور ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور ان کی محبت ہمیں اللہ تک پہنچانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، صرف ایک رحمت زمین پر اللہ نے اتاری ہے، ایک رحمت، اور اسی رحمت کی وجہ سے انسان ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے، جانور آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں ایک رحمت کی وجہ سے، اور 99 رحمتیں ابھی باقی ہیں، مگر وہ 99 رحمتوں کا اظہار اللہ کہاں کرے گا؟ روایت میں آتا ہے لیوم القیامہ، قیامت کے دن وہ 99 رحمتیں اللہ اپنے ایمان والے بندوں پر فرمائے گا۔ ایک رحمت دنیا میں دیا تو یہ حال ہے، جب اللہ آخرت میں 99 رحمتوں سے نوازے گا تو کیا حال ہوگا؟ میرے معزز سامعین کرام، اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ یقیناً خدا کی خشیت اور اس کا خوف ہمیں رکھنا چاہیے، اور اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے، کہ جب تک وہ نیکوں کی صحبت میں رہے گا خالص اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اور وہ کسی گناہ اور معصیت کا ارتکاب نہیں کرے گا، کیونکہ نیک آدمی اسے نیکیوں کا حکم دے گا اور اس کو برائیوں سے روکے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو
اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ اولیاء کرام کی محبتوں کی روشنی سے ہمارے قلوب کو منور و مجلی فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔